اچھا جی، میں قطر میں رہتا ہوں اور قطر سے جو ہے نا وہ سعودیہ جانا ویسے ٹورسٹ یا خاص طور پہ عمرہ کے لیے جانے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا آپ کو ایس او پیز اختیار کرنے چاہیے یا کس طرح جانا چاہیے، ہر چیز انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جو مجھے مشکلات کا سامنا آیا یا پھر آسانی ہوئی، جو بھی چیز ہے مکہ پہنچ کے ہوٹل وغیرہ کیسے لینا ہے، سارا سسٹم انشاءاللہ جو بھی چیز میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور ویلکم ہو گیا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اچھا جی، قطر میں خاص طور پہ جو رہنے والے دوست احباب ہیں، فیملیز ہیں، بیچلرز ہیں، جو بھی کوئی ہیں، وہ اگر یہاں سے بائی روڈ خاص طور پہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پہلے ان کا پلان ہے کہ ہم لوگ پہلے جائیں گے جی مکہ میں، اس کے بعد مدینہ میں، اور پھر واپس آئیں گے، تو یہ ویڈیو خاص طور پہ اس ٹور کو یوز کرنے والے لوگوں کے لیے ہے جی۔ سب سے پہلے تو آپ کو جی میں بتا دوں کہ آپ اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور فیملی اگر بڑی ہے یعنی آپ کے 3-4 بچے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ کی بڑی گاڑی ہے تو وہ تو بہت ہی زبردست ہے، اور اگر چھوٹی بھی گاڑی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایزی رہیں گے تب بھی وہ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا جی کہ آپ نے جانے سے پہلے جو سب بڑی پہلی تیاری ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ویزا شیزا اپنا سارا ریڈی کرنا ہے۔ آپ کے پاسپورٹ اور آر پی کا جو آئی ڈی وغیرہ وہ سارا کم سے کم جو ہے 6 مہینے اس کی ویلیڈیٹی باقی ہونی چاہیے کسی بھی بندے کے لیے، ٹھیک ہے، 6 مہینے سے کم نہ ہو، کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ایسی ہیں۔ ویزا آپ کا سارا ہر چیز ریڈی ہوگی۔ نیکسٹ اسٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ گاڑی جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ گاڑی آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ لانگ ٹور تقریباً قطر سے جو مکہ ہے وہ 1400 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ گاڑی میں سب سے پہلے آپ نے کیا چیز چیک کرنی ہے جی، اس کے ٹائر وغیرہ چیک کرنے ہیں، اس کی بیٹری چیک کرنی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کو سٹارٹنگ وغیرہ میں پرابلم نہ ہو، اور سب سے جو بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو یعنی کہ مکینک ہے، پرماننٹلی آپ کسی بھی مکینک کے پاس جاتے ہیں جس سے آپ مطمئن ہیں، اس مکینک کے پاس جا کے وہ گاڑی فلی جو ہے نا وہ چیک کروا لیں، ٹھیک ہے، اور جو اس کا آئل فلٹر ہے، گاڑی کا انجن آئل فلٹر وغیرہ ہے وہ چینج کروا لیں، فریش ہو جائے گا، اور اس کا گیئر فلٹر بھی جو ہے وہ بھی گیئر آئل بھی جو ہے وہ بھی چیک کروا لیں کہ بھئی اس کا دیکھ لیں یہ کیسا ہے، سارا بالکل آپ اپ ٹو ڈیٹ کر دیں گاڑی کو۔ آپ بالکل مینٹلی جب گاڑی سے ریڈی ہو جائیں نا، اس کے بعد آپ نے جانے کا جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں جی گاڑی ابھی ہماری ریڈی ہے، جانے کے قابل ہے، تو پھر نکلیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور خاص طور پہ یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ قطر میں خاص طور پہ کہ اگر آپ گرمیوں میں جا رہے ہیں نا، تو گرمیوں میں جانے کے لیے آپ جو گاڑی کے ٹائر ہیں اس میں جو کیا بولتے ہیں اس کو نائٹروجن گیس ہوتی ہے وہ ڈلوا لیں، کیونکہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور یہاں پہ گرمی آپ کو پتہ ہے گلف کی وہ بہت زیادہ ہے، اور روڈ بھی اسی طریقے سے گرم ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، گاڑی بھی ابھی ریڈی ہوگی، آپ کی ویزا وغیرہ بھی ابھی ریڈی ہو گیا، تو ابھی آپ نے جو ہے نا وہ ٹائم اور ڈیٹ وغیرہ جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے وہ اب ریڈی کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ کس ٹائم پہ نکلنا چاہتے ہیں یہ تو آپ کی مرضی ہے، بہرحال میں کس ٹائم پہ نکلا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نکلا جی یہاں سے قطر دوحہ سے عشاء کے بعد میں نکلا یہاں سے، کیونکہ یہاں پہ تو اس ٹائم پہ سردیاں ہیں، دسمبر کی میں آپ کو بتا رہا ہوں بات۔ ہم لوگ نکلے جی عشاء کے بعد، اور جا کے جو ہے نا فرسٹ اسٹیپ ہم لوگوں نے کیا کیا، کئی لوگ ایسے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی پہلے جاؤ بارڈر پہ فنگر پرنٹ کرا کے واپس آ جاؤ اور ٹائم بچے گا، یہ بالکل اس طرح کی جو ہے نا فضول باتیں ہیں۔ ڈائریکٹ آپ جائیں، آپ وہاں پہ جائیں، جتنا بھی ٹائم تھوڑا بہت لگتا ہے وہ اس ٹائم پہ لگتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 100 کلومیٹر جائیں پھر واپس آئیں پھر نیکسٹ ڈے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل تیار ہو کے جائیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جا کے جو ہے نا آپ اپنا سارا پروسیجر کرائیں، پہلے جا کے آپ کو قطر کی ساری کلیئرنس وغیرہ بارڈر پہ کرنی پڑے گی، اس کے بعد اگر آپ جو ہے نا یہاں کے رہائشی ہیں، آئی ٹی ہے آپ کے پاس جو قطر آئی ڈی ہوتا ہے، تو پھر آپ کو فنگر پرنٹ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح ایئرپورٹ پہ جو آپ کی امیگریشن وغیرہ ہوتی ہے اسی طرح ہوگی، اور سارا کلیئر ہونے کے بعد آپ نکل جائیں گے۔ تقریباً 8-10 کلومیٹر کے بعد آگے سعودیہ کا بارڈر آتا ہے، تو سعودی بارڈر میں آپ کی ساری جو ہے نا وہ چیکنگ ہوگی، وہاں پہ آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے، وہیں پہ آپ کے سارا نظام ہوگا، وہاں پہ مسجد بھی ہے، جو ہے نا واش رومز وغیرہ بھی بنے ہوئے سارے، تو آرام سکون سے جب آپ کا سارا کلیئر ہو جائے تو وہاں پہ فریش ہو جائیں بہترین، پھر آپ جو ہے نا وہ وہاں سے نکل پڑیں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے آپ جب نکلیں گے تو تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ رائٹ لیفٹ تو لازم بات آپ نہیں جا سکتے، تو اپنے ہی ہاتھ پہ آپ کو پیٹرول اسٹیشن وغیرہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹے موٹے پیٹرول اسٹیشن وغیرہ پہ نہ رکیں، تھوڑا سا تقریباً میرے خیال میں آپ کو جو ہے وہ 30 سے 40 کلومیٹر آگے جائیں گے تو رائٹ سائڈ پہ بہت بڑا ایک پیٹرول اسٹیشن ملے گا، وہاں پہ آپ جا کے وہ گاڑی بھی آپ ریفل کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں، اگر آپ نے نہیں کروائی
تو اور دوسری بات ہے وہاں پہ آپ نے سب سے جو پہلا کام کرنا ہے، موبائل شاپ وغیرہ وہاں پہ ہے، وہاں سے آپ نے سعودیہ کی سم لے لینی ہے، اور سم آپ نے وہ لینی ہے جس پہ آپ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملے، اور فری منٹس وغیرہ جو اس کے پیکج میں آتا ہے وہ زیادہ ملے۔ آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں کہ ہاں بھئی کون سی کمپنی کی سم آپ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہ آئی ڈی وغیرہ لے گا، اور میرے خیال میں مجھے جو دی تھی وہ 50 ریال کی انہوں نے سم دی تھی، اور اس میں ڈیٹا بھی کافی تھا، اور لوکل منٹس بھی بہت زیادہ تھے۔ تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، انف ہے، 7-8 دن کا ٹور ہے، یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا ہر چیز لینے کے بعد ہم نے پھر دعا پڑھی بھائی نکل جاؤ پھر ابھی تھرو آؤٹ، کیونکہ رات پڑ چکی تھی۔ اچھا جی میرے بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلطی آپ نہ کریں، وہ یہ ہے کہ آپ محسوس کریں جی تھوڑا سا جو ہے نا پٹرول اس کا چلا گیا ہے تو پھر آپ ریفل کروا لیں۔ اس طریقے سے آپ کا جو گاڑی کا پٹرول کا خرچہ ہے وہ بہت زیادہ آئے گا۔ آپ اس کو یوز کریں، تقریباً 75% آپ کی ٹینک جو ہے نا وہ اگر یوز ہو جائے تب جا کے آپ کو کوئی بھی اگر پٹرول اسٹیشن ملے پھر آپ ریفل کریں، بجائے اس کے کہ تھوڑا سا تقریباً یعنی ہاف ہو جائے یا پھر 25% آپ کا جو ٹینک خالی ہو جائے پھر آپ پھر کریں تو پھر خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ وہاں سے نکلیں، پہلے شہر آپ کو پڑے گا جی حفوظ سے بھی آپ نکل جائیں، بجائے اس کے کہ آپ شہر میں جائیں اور کچھ کھائیں پیئیں، نہیں، ٹائم نہیں ضائع کرنا ہے۔ رات کا وہ سفر جو ہوتا ہے نا، وہ رات کا سفر جو ہے نا وہ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی رات کو جو سفر کرتے ہیں ان کا جو ہے سفر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، مفہوم شریف ہے۔ پھر آپ نکلیں جی، نکلیں آپ، میں کہتا ہوں بھائی جہاں پہ اگر آپ کو بھوک لگے، جو پٹرول ڈلوانا ہے یا ریفریشمنٹ کرنی ہے تب آپ رکیں، بجائے اس کے کہ زیادہ اسٹے کے لیے رکیں۔ جیسے میں نے کیا تھا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ریاض سٹی کراس کر کے کہیں پہ روڈ کے بالکل نزدیک اگر کوئی پٹرول اسٹیشن پہ مجھے ملے گا نا روم، تو وہاں پہ میں روم لے کے وہاں پہ اسٹے کروں گا۔ لیکن میں جی نکلا گیا، ریاض بھی کراس کر لیا، مجھے 5 سے 6 جگہ پہ میں نے چیک کیا جی کہیں پہ روم نہیں ملا۔ تقریباً ریاض سٹی سے 280-90 کلومیٹر میں آگے گیا تو رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ایک اورنج کمپنی کا ایک پٹرول اسٹیشن تھا، آپ کو بالکل جو ہے نا وہ اورنج پٹرول اسٹیشن، اورنج کیفیٹیریا اور اورنج جو ہے نا وغیرہ وغیرہ ہر چیز اس جگہ پہ ساری اورنج ہی اورنج ہے۔ وہاں پہ مجھے جو ہے وہ روم ملا، وہاں پہ 100 ریال انہوں نے مجھ سے لیا، اور 5 بیڈ کا روم تھا، بڑا صاف ستھرا، 6 گھنٹے کے لیے میں نے وہ روم لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھی 6 گھنٹے ٹھیک ہے جی، پھر آپ کو خالی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا انف ہے انشاءاللہ۔ وہاں پہ ہم نے، اور وہاں پہ میں پہنچا کس ٹائم تھا، یعنی عشاء کے بعد یہاں سے نکلا دوحہ سے، اور اس میں جو ہے وہ رکتے بھی تھے، چائے وغیرہ، یہ کھانا پینا، پیٹرول اور جو بھی چیز تھی وہ کرتے کراتے ریاض سے 300 کلومیٹر آگے جب پہنچے تو فجر کی اذانیں وہاں پہ ہو رہی تھیں، اور وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھی، اور 5 گھنٹے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ سو گئے، آرام سکون سے ریسٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ صبح اٹھے اور ادھر ہی ایک پاکستانی ریسٹورنٹ تھا، وہاں سے ناشتہ پانی لیا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ہم لوگ نکل پڑے۔ تو پھر وہ آپ کو بالکل اتنی فریشنس ہو جاتی ہے نا کہ آپ کو پورے راستے میں طائف سے پہلے لانگ ٹائم کے لیے رکنا جو ہے نا بالکل یعنی ذہن جاتا ہی نہیں ہے، بندہ کہتا ہے کہ بھائی نکلے جاؤ۔ میں کس لیے رکا؟ پٹرول ڈلوانا تھا، چائے پینی تھی، یا پھر کوئی کھانا پینا، بس اتنا ہی رکا۔ اور میں تقریباً جی طائف جا کے پہنچا جو بڑی میقات ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ طائف میں 2 میقات ہیں، ایک چھوٹی میقات بولتے ہیں، ایک بڑی ہے۔ جب لوکیشن ماریں گے تو آپ کو بڑی میقات کی جو ہے نا وہ لوکیشن سامنے آئے گی۔ وہ اس لیے ادھر تو ایک ویسے بھی ایریا وغیرہ بھی اچھا ہے، بڑا کھلا ڈھلا نظام ہے، اور مکہ جانے کے لیے وہاں سے روڈ بھی جو ہے نا وہ بالکل کوئی اترائی چڑھائی وغیرہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے بنسبت دوسری جو ہے وہ چھوٹی میقات کے، ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں پہ میقات پہ پہنچا جی تقریباً مغرب سے پہلے۔ وہاں پہ ہم نے جا کے غسل وغیرہ کیا، اور جو ہے نا وہ احرام باندھے، نیت کی، آ کے نماز پڑھی، اور آ کے جو ہے وہ فریش وغیرہ جو بھی چیز تھی ہر چیز کرنے کے بعد کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ خیر جب آپ کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے، فیملی ہوتی ہے، تو بندہ آرام سکون سے ہر چیز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نکل گئے جی استاد جی مکہ کے لیے، اور مکہ جاتے ہمارا ابھی میں نے ٹائم اس کو نوٹ نہیں کیا، 1 گھنٹہ لگا یا کتنا لگا۔ تو ہم لوگ جب مکہ پہنچے نا تو مجھے بڑی دشواری ہوئی ہوٹل ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ میں نے پہلے ریزرو نہیں کیا تھا، اور ریزرو کرنے کے لیے جب میں کچھ بھی آن لائن دیکھتا تھا تو اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریٹ آتا ہے۔ تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں یہاں سے بک کروں، میں چلا جاتا ہوں وہیں پہ جو ہے وہ بک کر لیں گے انشاءاللہ گھوم پھر کے، کیونکہ مجھے پتہ تھا مکے کا، ٹھیک ہے۔
تو میں لوکیشن مار کے گیا، ابھی کافی سارے روڈ کوئی بند تھے، کوئی جیسے بھی کھلے تھے، تو میں مصفلہ کبری کے پاس پہنچ گیا. ٹھیک ہے، کئی دوستوں کو پتہ ہوگا، جو نہیں پتہ جن کو جب پہنچیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. مصفلہ کبری شارع ابراہیم خلیل سے جو اگلی جو ہے وہ برج آتا ہے، وہ مصفلہ کبری ٹنل کراس کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جب پہنچا تو وہاں پہ گاڑی ایک سائیڈ پہ کھڑی کر کے ہوٹل ڈھونڈنے لگ پڑے. ٹھیک ہے جناب، جب ہوٹل تلاش کرتے بھائی جان ہوٹل تو ملے ہی نا. روم جو ملتا تھا وہ بڑا مہنگا تھا، جو نزدیک تھے اور جو نزدیک تھے وہ خالی نہیں ہوتے تھے. خیر آخر کار جو ہے وہ ہم لوگوں کو ایک روم ملا، بالکل پلین ایریا تھا، حرم تک کوئی چڑھائی اترائی کچھ بھی نہیں تھی. وہ مصفلہ کبری کے ساتھ ایک ہوٹل تھا بڑا سا، اس کا نام تھا جی جو ہے نا الحجرہ، جو ہے نا اس طرح کر کے نام تھا. ٹھیک ہے جی، مجھے بھول گیا، سیدھی گال ہے جی استاد جی. وہاں پہ آپ نے لینا ہے بھائی. میں نے کیونکہ فیملی بڑی تھی تو 2 روم لیے تھے. وہ جو ایک سویٹس ہوتا ہے نا وہ لیا تھا، اور وہ مجھے پڑا تھا 5 دن کے لیے 1200 ریال میں، اور مناسب تھا. اس لحاظ سے رش بھی بہت زیادہ تھا، اور جتنے ہوٹل وغیرہ مہنگے پڑ رہے تھے اس لحاظ سے وہ 2 کمرے بڑے بہترین بالکل سیپریٹ، ایک واش روم تھا اور 2 کمرے تھے جس میں 6 بیڈ روم تھے، دونوں کو ملا کے 3 بیڈ روم کا کمرہ تھا. وہاں پہ آپ نے جو اگلی بات کرنی ہے، جب آپ کو روم مل جائے نا تو روم ایسے ہی ڈھونڈیں. میرا تو خیال ہے، مشورہ بھی یہی ہے کہ ایسے ہی ڈھونڈیں، خود جائیں فزیکلی تھوڑا سا پھریں، آپ کو نزدیک میں روم مل جائے گا. اچھا، وہاں پہ جب آپ روم لے لیں، آپ نے احرام وغیرہ باندھا ہوا ہے، تو اسی احرام کے ساتھ اور نیت برقرار رکھتے ہوئے احرام کی ساری جتنی بھی SOPs ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے آپ کھانا وغیرہ، اگر نماز پڑھنی ہے جو بھی چیز ہے وہ کرنے کے بعد آپ ریسٹ کر لیں. کئی لوگ ہیں کس طرح کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ آپ جب مکہ پہنچیں تو فوری طور پہ جائیں جی آپ جو ہے وہ عمرہ کر لیں. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. آپ کیا کریں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ آرام سکون سے وہاں پہ ریسٹ کریں، اور ریسٹ ہو جائے نا جی بالکل آپ جب فریش ہو جائیں. یہ نہیں کرنا آپ نے جو ہے نا احرام، بے شک احرام اتار کے آپ غسل وغیرہ کرنے کر لیں، لیکن نہ کنگھی دینی ہے، نہ خوشبو لگانی ہے، نہ تیل لگانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنی. پھر آپ نے اسی طرح احرام باندھنا ہے اور پھر آپ نے نکل پڑنا ہے عمرہ کے لیے. جب آپ ریسٹ کرنے کے بعد عمرہ کے لیے جائیں گے نا، بالکل آپ پھر فریش ہوں گے اور آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ تھکاوٹ نہیں ہوگی. آپ جائیں پھر عمرہ کریں، طواف کریں، پھر ادھر صحیح کریں. صحیح کرنے کے بعد آپ جب باہر نکلیں گے تو ادھر جو ہے نا وہ جو نائی ہوتے ہیں وہ ٹینڈ کروائیں، یا جیسے بھی آپ نے کٹنگ کروانی ہے. کئی لوگ دوست احباب جو ہے نا وہ بیچارے آگے نکل آتے ہیں تو ان کو پیسے زیادہ دینے پڑ جاتے ہیں، 10 سے 15 ریال دینے پڑ جاتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا 5 ریال کی جو ہے وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی 5 ریال دو، آ کے ٹینڈ کرا لو. تو وہ بہتر آپشن ہے. جیسے ہی نکلیں، کئی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ میں بالکل حرم سے نکل رہا ہوں تو یہ بڑے ہوٹلوں کے نیچے دکانیں بنی ہوئی ہیں، مہنگی ہیں. یہ مہنگی سے کوئی نہیں ہے. وہاں پہ نائی جو ہے نا 5 ریال لیتے ہیں اور آپ کی جو ہے ٹینڈ کر کے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں اور پھر مزے کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، پھر آپ ادھر جو ہے جا کے ہوٹل پہ آرام سکون سے آپ جا کے غسل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ آپ کو خیر عافیت سے عمرہ جو ہے وہ نصیب کیا، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ کریم اس کو قبول بھی فرما. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نے ہر چیز کر لی. پھر اس طرح جو اپنی آگے کی ساری روٹین ہے وہ اپنے جو ہے وہ حساب کتاب سے آپ کرتے رہیں. پھر آپ نے جو ہے نا مکہ سے جب نکلنا مدینہ کے لیے تو اچھا ایک اور بات ہے، جب آپ نے دوسرا عمرہ کرنا ہے تو دوسرا عمرہ کرنے کے لیے آپ کو پھر آرام ادھر ہی بشک باندھ لیں اپنے ہوٹل سے، عائشہ مسجد جائیں. عائشہ مسجد جا کے نیت ادھر سے کرنی ہے. احرام بے شک آپ باندھ لیں ہوٹل سے، لیکن نیت ادھر سے کریں عائشہ مسجد جا کے. وہاں سے آئیں، پھر واپس آئیں اور ادھر آ کے آپ اپنا عمرہ سارا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. اچھا، وہاں سے آپ نے جو ہے نا مکہ سے جب نکلنا مدینہ کے لیے بھی تقریباً 400-450 کلومیٹر ہے. آرام سے نکلیں، پہلے جائیں مسجد قباء. میں کہتا ہوں جاتے ہوئے جو ہے وہ مسجد قباء وغیرہ کا سارا وزٹ کر لیں. اس کے بعد آپ نکلیں آرام سکون سے حرم کے کہیں آس پاس تھوڑا گھوم پھر لیں. جتنا آپ کا بجٹ ہے اس کے مطابق آپ روم لے لیں. ادھر جو ہے وہ مختلف روم ہیں، حرم کے نزدیک مہنگے ہیں، تھوڑے باہر چلے جائیں تو سستے بھی مل جاتے ہیں. وہ ہر بندے کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں آپ جو ہے وہ 1 دن رہنا، 2 دن رہنا، 4 دن رہنا، جتنا بھی آپ کی نیت ہے وہ اس طرح رہیں. آپ نے سارے جو ہے نا معاملات ادھر کریں، زیارت کریں. جنت جو ہے وہ اس میں جنت ریاض الجنہ میں آپ نوافل وغیرہ پڑھیں، ہر چیز وہاں پہ عبادات کمپلیٹ کریں. تو آپ کی جیسے پلاننگ ہے تو پھر وہاں سے آپ لوگ پھر واپس آ جائیں. اور واپس آئیں تو آپ کی مرضی ہے، ریاض آ کے سٹے کر رہے ہیں یا پھر تھرو آؤٹ آپ وہ قطر کے لیے آ جائیں. ہم نے تو کیسے کیا تھا، ہم مدینہ سے تھرو آؤٹ قطر کے لیے بالکل فریش ہو کے ہم لوگ آ چکے تھے.
یعنی رکتے بھی تھے، کھانا وغیرہ بھی کھاتے تھے، پیٹرول ہر چیز کرتے کراتے ہم لوگ آرام سکون سے جو ہے وہ قطر واپس پہنچ چکے تھے الحمدللہ۔ تو اس دوران جتنا بھی سفر کی جو ہوتی ہے نا چیزیں، وہ مشکلات کیا پیش آتی ہیں کیا نہیں آتی، وہ تو پھر قدرتی اگر کچھ ہونا ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے، لیکن بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے کہ میں آرام سکون سے جاؤں، کوئی جلد بازی نہ کروں، جو بھی چیز ہے فیملی ساتھ ہوتی ہے تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا آپ برقرار رکھتے ہوئے جائیں اور اسی طریقے سے خیر عافیت سے واپس آئیں۔ اور جس بندے کو اس ویڈیو سے اگر فائدہ پہنچے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے، جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھے۔ باقی اس طرح کی کوئی میرے ذہن میں بات آ نہیں رہی کہ جو آپ کو میں سمجھاؤں۔ یہ ہے کہ میری اس گاڑی کا پجارہ جو ہے وہ 6 سلنڈر ہے۔ اس گاڑی کا میرا پیٹرول لگا تھا یعنی دوحہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر ادھر دوحہ، میرا تقریباً 1100 ریال کا پیٹرول لگ چکا تھا جی۔ وہ جب 1100 بھی آ کے میں نے میری یعنی ٹینکی فل تھی تو میرا اتنا پیٹرول کنزمپشن تھی، تو گاڑی کے مطابق میرے خیال میں وہ ایوریج دیتی ہے۔ بہرحال یہ تھی جی سارا ایک ٹور عمرے کے لیے۔ آپ خیر عافیت سے جائیں، زیارتیں بھی کریں، ہر چیز کریں، وہ تو ادھر کے مقامی جیسے بھی بندے کی ترتیب ہوتی ہے وہ اس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں جی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں یاروں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کریں اور اجازت دیں، اللہ حافظ۔